اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سید ذیشان اکبر جعفری کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ علی محمد وآل محمد پہ وعجل فرجهم. سوالات ہیں کچھ، میں مختصر سے جواب دوں گا، موضوع سے متعلق بس میں کوشش کروں گا جلدی جلدی گزر جاؤں. ایک ہم نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے علماء نے اس میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں. آیت اللہ سید شریف الدین موسوی عاملی ان کی مکتب اہل بیت کے عنوان سے کتاب ہے، المراجعات کا ترجمہ، اور بہت سے علماء نے مسائل فقہیہ وہاں تفصیل سے جواب دیا. مختصر یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک باب ہے جس باب کا نام ہے صلی رسول اللہ جمعا دون العذر، رسول خدا نے نمازوں کو بغیر عذر کے بھی ملا کے پڑھا ہے. عذر سے تو ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں، سارے اہل سنت سب بھائی مانتے ہیں کہ عذر ہو تو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے نمازوں کو، سفر ہو، سردی زیادہ ہو، بیمار ہو، اور بہت سے. لیکن صحیح مسلم میں خود ایک پورا باب ہے جس میں احادیث نقل کی گئی ہیں کہ پیغمبر نے بغیر عذر کے بھی نمازیں ملا کے پڑھی ہیں. پہلے تو بغیر عذر کے بھی یعنی جواز موجود ہے، اور پیغمبر سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت نمازوں کو چھوڑے، ملا کے پڑھ لو، نمازوں کو چھوڑو مت. دوسرا روزہ عاشور کا روزہ، وتبرکت بہ بنو امیہ وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، زیارت عاشورہ میں جملے ہیں. روزے عاشور کے روزے سے متعلق جو احادیث گھڑی گئی ہیں وہ بنو امیہ کے زمانے میں گھڑی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ روزے عاشور مبارک دن ہے، تبرکت بہ بنو امیہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں، انہوں نے اس کو بابرکت قرار دیا، اور یہ کہا کہ سارے انبیاء کے جو اچھے معجزات تھے اس دن ہوئے. جناب نوح کی کشتی کنارے لگی تو عاشورے کا دن تھا،
جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. تو یہ سب کچھ انہوں نے گھڑا صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے یہ بابرکت دن ہے, اس دن روزہ رکھنا چاہیے. پیغمبر بھی معاذ اللہ خوشی مناتے تھے, بلکہ مستند ترین روایات میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر نے اپنی زوجہ جناب ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو, اور جس دن یہ سرخ ہو جائے, اس میں خون ابلنے لگے, سمجھ لو عاشورے کا دن ہے اور وہ شہادت حسین کا دن ہوگا. یہ مستند روایت ہے, جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. تو اس لیے بنو امیہ نے یہ بعد میں احادیث گھڑی ہیں کہ یہ بابرکت دن ہے, اس لیے ہم اس دن روزہ, ہمارے علماء نے منع کیا ہے اور ہمارے ائمہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا, اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ بعد میں بنو امیہ نے روزے عاشور کی خوشی کے اندر روزہ, اس کے متعلق یہ سب کچھ گھڑا ہے. اور بہرحال کوئی سوالات ہیں؟ اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. عزیزان گرامی, یہ جتنے بھی سوالات ہیں نوجوانوں کا, بچوں کا, بچیوں کا, علماء سے یہاں پہ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. علماء سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی شبہات بڑھتے چلے جائیں گے. علماء سے اپنے بچوں کو ضرور رابطے میں رکھیں تاکہ وہ دین کو سیکھتے رہیں اور پورے دین پہ عمل کرتے رہیں. تو بہرحال سوالات, ان سب کے جوابات ہمارے علماء نے بڑی تفصیل سے دیے ہیں, چاہے جتنے بھی شبہات ہوں ان سب کے جوابات موجود ہیں. توجہ مجمع کی میرے ساتھ. تو اب عزیزان گرامی, دین اسلام ہے ہمارا موضوع, کہ ختمی مرتبت کا وجود مقدس ہمارے لیے سب کے لیے مشترک ہے. ان کو سمجھنا, ان کی سیرت کو اپنانا, ان کی سیرت پہ عمل کرنا لازم ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ نظریہ ہے. کن کا نظریہ ہے؟ اہل بیت کے ماننے والوں کا نظریہ ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو کسی اور سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. کسی غیر معصوم کو کوئی حق نہیں ہے کہ پیغمبر کے حلال کو حرام بنا دے یا ان کے حرام کو حلال بنا دے. توجہ ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. ہمیں اپنے تمام بھائیوں کو ہم دعوت پہ فکر دیتے ہیں کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. صحابہ غیر معصوم ہیں, ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں, اپنے 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے 12 معصوم امام بھی کبھی بھی رسول خدا کو حلال نہیں بنا سکتے, ان کے حرام کو حلال نہیں بنا سکتے, اور ان کے حلال کو کبھی حرام نہیں اور نہ حرام کو حلال. کبھی بھی وہ رد و بدل نہیں کرتے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر کے نزدیک کیا حرام تھا, پیغمبر کے نزدیک کیا حلال تھا. وہ کبھی بھی اسے تبدیل نہیں کرتے, وہ وہی بتاتے ہیں جو پیغمبر نے بتایا. ہمارے کبھی کسی معصوم امام نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر یہ کہتے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں. اگر اس بات کو غور سے سن لیں, ہمارے معصوم اماموں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیغمبر یہ کہتے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں. پیغمبر یہ کہتے تھے, ہم وہی سمجھا رہے ہیں جو پیغمبر فرماتے تھے, اور کبھی بھی اس میں رد و بدل نہیں کیا. تو اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ رسول خدا کی شریعت کو تبدیل کر دے, کسی کو اختیار نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم سند جو ملی ہے پیغمبر کو ملی ہے, اور پیغمبر نے جو بتایا ویسا ہی کرنا چاہیے. اب تک بات واضح ہو رہی ہے عزیزان کرام؟ میں بعض اوقات تیز چلتا ہوں لیکن بعض اوقات وقت کو دیکھتے ہوئے تیز سے چلتا جاتا ہوں. عزیزان کرام, جتنی بھی شریعت ہے یہ شریعت محمدی ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ فقہ جعفری ہے تو فقہ جعفری ہی فقہ محمدی ہے. وہی فقہ علوی بھی ہے, وہی فقہ فاطمی ہے, وہی فقہ حسنی ہے, وہی فقہ حسینی ہے, وہی فقہ مہدوی ہے. صرف موقع امام صادق علیہ السلام کو ملا ہے, کیونکہ بنو امیہ بنو عباس میں جنگ چل رہی تھی, امام کو موقع ملا, آپ نے بتایا کہ رسول خدا کا فقہ کیا تھا. آپ نے بدلا نہیں ہے بلکہ فقہ محمدی کو آپ نے سمجھایا ہے. اور آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں, جتنے بڑے بڑے امام ہیں فقہ کے, وہ سب کے سب امام کے یا مستقیماً شاگرد ہیں یا غیر مستقیماً شاگرد ہیں, یعنی یا شاگرد ہیں یا پھر شاگردوں کے شاگرد ہیں. 4 امام ہیں, 2 مستقیماً شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ, امام مالک دونوں شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے. امام ابو حنیفہ 2 سال پڑھے ہیں امام صادق کے پاس, امام مالک 7 سال پڑھے ہیں, اور امام شافعی شاگرد ہیں ان دونوں کے, امام مالک کے اور امام ابو حنیفہ کے, اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے. تو یہ سب کے سب جتنے بھی بزرگ ہیں سب کے سب امام صادق کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟
وعجل فرج. تو اب تک تو توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو ہم شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں اور اسی فقہ کو، اس شریعت کو، اس کی پاسبانی کرنے والے اہل بیت ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس شریعت کو بدل دے، تبدیل کر دے. اور سید الشہداء کا اختلاف یہی تھا. جب یزید شریعت کو بدل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا شریعت کے بدلنے پہ، ہم جان قربان کر دیں گے لیکن شریعت محمدی میں تبدیلی نہیں آنے دیں گے. اور جناب امام سجاد نے بھی مخاطب ہو کے یہی کہا تھا دربار یزید کے اندر. یزید سے جب وہ دربار کے اندر امام خطبہ دے رہے تھے نا، تو اس نے کہا کہ اذان شروع کر دو. جیسی اذان شروع ہوئی تو امام خاموش ہو گئے. کیوں؟ اذان کے احترام میں سب کے ذہنوں میں ہے. جیسی اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جیسے اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے کہا ذرا مؤذن رک جا. امام نے مؤذن کو روکا اور فوراً یزید جو سامنے تخت پہ بہت بلندی پہ، ابھی جائیں گے نا دربار یزید میں تو ایک چبوترا بنا ہوا بہت بلندی پہ، وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. امام نے مخاطب ہو کے کہا یزید ذرا یہ بتا، یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یہ کس کے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر ہمارے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ عزیزان گرامی، پورا جو یہ مسئلہ ہے وہ شریعت کا. میں آج ایک امام رضا علیہ السلام کے مناظرے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وعجل فرج. میں امام کے مناظرے کو تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو شریعت سے متعلق ہے اور ختم مرتبت کی نبوت پہ دلیل ہے. امام نے دلیل پیش کی ہے ختم مرتبت کی نبوت کے اوپر. توریت سے اور انجیل سے دلیلیں پیش کیے ہیں. توریت اور انجیل سے دلیلیں پیش کی ہیں. میں آج وہ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو 8ویں امام علیہ السلام نے پیش کی ہیں. تو عزیزان گرامی، میں اس مناظرے کو پیش کروں گا لیکن تمہیداً سن لیجئے. ہم کبھی بھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے شریعت محمدی پر، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام معصوم ہیں. وہ معصوم ہیں جب ہم ان سے ہر چیز کو لیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کس کام کو کیسے انجام دیا ہے. اہل البیت ادرا بما فی البیت، انہوں نے بتایا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کیونکہ کوفے کے رہنے والے ہیں اور کوفے والوں نے رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لو. لیکن کیونکہ مدینے والے سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے. یہ امام مالک کا، جن کی الموطا کتاب ہے حدیث کی، انہوں نے حکم دیا کہ نماز ہاتھ کھول کے ہونی چاہیے. ہمیں کسی بھی امام سے کوئی مسئلہ نہیں. جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، جو کھول کے پڑھنا چاہے پڑھ لے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے کہ پیغمبر ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، اس لیے ہم ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے. لیکن ہم کبھی بھی کسی پہ تنقید نہیں کرتے جس امام نے بتا دیا ہو، کیونکہ ہمیں اہل بیت نے یہ بتایا پیغمبر ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، اس لیے ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. عزیزان کرام، بات واضح ہو رہی ہے. جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اہل بیت نے بتایا کہ پیغمبر سرخی کے غائب ہونے کا انتظار کرتے تھے. جب حمرہ مشرقیہ، مشرق کی سرخی سر کو پار کر لیتی تھی، اس وقت پیغمبر افطار کرتے تھے. اسی لیے ہم لوگ اس وقت تک کا انتظار کرتے ہیں. عزیزان گرامی، شریعت کے اوپر ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ہم لڑتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح سے چاہو ویسے عمل کرو. ہم مجبور ہیں، ہم 12 کے ماننے والے ہیں. جب ہم ان کی عصمت کے قائل ہیں تو انہوں نے جیسا بتایا ہے ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اب تک بات واضح ہو رہی ہے. اب یہاں پہ میں صرف نوجوانوں کے لیے ایک واقعے کو پیش کر رہا ہوں تاکہ بات کو میں آگے بڑھا دوں گا. میرا موضوع سب کے ذہن میں رہے کہ یہ دین محمدی ہے، دین خود مصطفیٰ ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میں نے پہلے دن سے کہا کہ دین مصطفیٰ ہے، دین برگزیدہ ہے، دین بلند ہے، پاک و پاکیزہ ہے. دین کے اندر کبھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کی، کسی بھی اور برائی کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی، بے انتہا کیفیتیں ہیں، لیکن دین نے یہ بتایا. اب میں انشاءاللہ کل اس کو پیش کروں گا. اب میں کئی مرتبہ باتیں شروع کرتا ہوں لیکن کیونکہ وقت میرے ساتھ بہت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، آئے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام.
وعجل فرج. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ سب لوگ غور سے سن رہے ہیں نا انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، مجھے دیکھیں ایک سنانے کی عادت نہیں ہے، مجھے سمجھانے کی عادت ہے، پڑھانے کی عادت ہے. اور میں جب مجمع کو دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ محبت سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ سب محبت سے سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی انشاءاللہ یہاں پہ آئے گا مجلس کے اندر کم از کم ثواب لے کے تو جاتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ ممبر سے لے کے بھی جائے. تو ہم جو کوشش کریں، محنت کریں، تحقیق کریں، اس کو پیش کریں اور آپ اس سے استفادہ کریں. عزیزان گرامی، مأمون رشید ہارون کا بیٹا، ہارون نے 7ویں امام کو زہر دیا تھا اور مأمون نے 8ویں امام کو زہر دیا. یہ دونوں بے انتہا ملعون ہیں، کیونکہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی چلے آپ کہیں گے آپ تو سید ہیں، آپ کے تو باپ دادا کا دشمن ہے. نہیں، اس لیے نہیں، کیونکہ پیغمبر فرما گئے کہ اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہو تو اس نے تمہارے کسی رشتہ دار کا قتل کیا ہو، اسے اپنا دوست رکھنا کیونکہ علی کا چاہنے والا. اور اگر کسی نے تمہیں ناک پہ تلوار بھی ماری ہو لیکن علی کا بغض رکھنے والا ہو، چاہے عزیز و رشتہ دار ہو، اسے کبھی محبت نہ رکھنا کیونکہ علی کا بغض رکھتا. ہم رشتہ داریوں کو نہیں پالتے، ہم علی ابن ابی طالب کی ولایت کو دیکھتے ہیں. جہاں جہاں پائی جاتی ہے وہاں پہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اب مأمون نے پوری ایک کوشش کی کہ کسی طریقے سے جب وہ حکومت میں آئے، جیسے آج حکمرانوں کا طرز عمل ہے، کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے سیاستدان حکومت میں آ جائے. اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اس کو دوام کیسے دیا جائے. مأمون جب حکومت میں آ گیا تو اس نے سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل ابن ربیع سے، کہ میں اس حکومت کو دوام کیسے دے سکتا ہوں، کس کس سے خطرہ ہے میری حکومت کو. کہا 3 لوگوں سے خطرہ ہے. کیا کون کون؟ کہا ایک تو تیرا بھائی امین. کہا وہ تو میں جانتا ہوں وہ بہت بے وقوف ہے، اسے میں راستے سے ہٹا دوں گا، اسے قتل کر دوں گا. اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. عزیزان گرامی، حکومتوں کی خاطر بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، اس لیے ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں. کہ یہ حکومتیں آنے جانے والی چیز ہیں، یہ ہمیں کبھی بھی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی، کوئی کشش نہیں رکھتی، کوئی جاذبیت نہیں رکھتی ہمارے لیے. آئیں ذرا. کہ دوسرا کون؟ کہ تیرے بھائی کا وزیر. کہ وہ بھی بنی عباس سے ہے اور وہ بھی بے انتہا قابل ذہین ہے. کہ اس کو میں راستے سے ہٹا دوں گا. کہ تو نے 3 کہا، یہ دونوں تو میرے ذہن میں تھے. کہ تیسرے ہیں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اب اس نے پوری تمہید باندھی، کہا کہ دیکھا جائے کون ہے یہ علی بن موسیٰ رضا. کہا یہ مدینے میں رہتے ہیں. کہا میں نے ان کا نام کیوں نہیں سن رکھا؟ کہا کیونکہ تیرے اجداد نے ان کو عوام کی آنکھوں سے دور رکھا ہے. جیسے آج بھی بہت سے لوگ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے. بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تذکرہ کرنا چاہیے سب کا، تو سب سے زیادہ تذکرہ اہل بیت کا کرنا چاہیے. تو کہا کہ نہیں، تمہارے اجداد ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھتے ہیں. کہا کون ہے یہ؟ کہ یہ جو تخت تم نے سنبھال رکھا ہے نا، یہ تمہارا نہیں، ان کا حق بنتا ہے. تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ بنو امیہ سے چھینا تھا، پھر ان کے اجداد کو زندانوں میں رکھا، اور تمہارے باپ نے ان کے بابا کو زندان میں رکھا بہت طولانی مدت. سب کے ذہنوں میں ہے. کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں رہتے ہیں. کہ کیسے ہیں دیکھنے میں؟ کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. کہ اچھا علم کیسا ہے؟ کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو جو آدمی ان کی گفتگو کو سنتا ہے وہ یقین سے کہہ کے اٹھتا ہے کہ اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہیں. کہ اچھا تو پھر ان کو مدینے میں نہیں رہنا چاہیے، ان کو مدینے سے خراسان لے آؤ. سننا چاہ رہے ہیں عزیزان کرام؟ کہ انہیں خراسان لے آؤ. کہ ٹھیک ہے. کہ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، سفر رات میں کرنا، دن میں سفر مت کرنا. کہ کیوں دن میں سفر کیوں نہ کریں؟ کہ کیونکہ تم نے کہا ہے جو ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا انہی کا ہو جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کوئی انہیں دیکھے، کیونکہ جو دیکھے گا انہیں ماننے لگے گا. آپ دیکھیں کتنے بغض رکھنے والے اہل بیت کے تھے کہ اس حد تک عداوت رکھتے تھے کہ کوئی اہل بیت کو دیکھے بھی نہیں. اور اب ماریوں جو میں چھپا کے لے کے آنا. اب ایک مرتبہ چلے، سب کے ذہنوں میں ہے نا کہ امام نیشاپور میں رکے تھے،
سب کے ذہنوں میں واقعہ ہوگا کہ جہاں امام نشاپور پہ رکے اور حدیث سلسلۃ الذہب کہی، جس کی سند کے لیے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا کہ اس سلسلہ سند کو اگر کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہ کیونکہ واحد حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں سب معصوم ہیں۔ امام نے اپنے اجداد سے حدیث کو بیان کیا تھا۔ اب جب پہنچے خراسان تو خراسان پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا امام کو، فوراً اپنے وزیر سے کہا کہ ہاں واقعا تم نے صحیح کہا تھا، انتہائی پر نور ہے، وجاہت ہے، جلالت ہے، ان کے روب و جلال کو دیکھ کے یقین ہے کہ جو انہیں ایک مرتبہ دیکھے گا انہی کا ہو جائے گا۔ اب اس نے بلایا، کہا کہ اے فرزند رسول آپ میرے ولی عہد بن جائیں۔ امام نے کہا کیسے تیرا ولی عہد بن جاؤں جبکہ میں تو توحید کی شرائط میں ہوں؟ نہیں سمجھا پایا۔ امام نے حدیث میں کہا تھا نا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو کہا کہ سب لوگ کہنے لگے صرف لا الہ الا اللہ کہیں؟ امام نے کہا نہیں، بشرائطہا بشروطہا، الفاظ ہیں، امام نے کہا اس کی کچھ شرائط ہیں۔ تو کہا ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ رضا ہوں۔ امام نے کہا میں توحید کی شرائط میں ہوں، تیرا ولی عہد ہونا تو معنی ہی نہیں رکھتا۔ اب بات واضح ہو رہی ہے بھائی، توجہ رکھیے گا جانے کے راہ میں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے سارے مجمع کو ساتھ لے کے چلنا۔ تو اب ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں میں تیرا ولی عہد نہیں بننا چاہتا۔ کہا نہیں آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا۔ امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پھر پوچھ کیوں رہا؟ اگر زبردستی ہے تو نے اعلان کرنا ہی ہے، میں مانوں نہ مانوں، تو پھر پوچھ کیوں رہا؟ جو مرضی اعلان کر دے، ولی عہد کیا جو چہرہ دی چاہے اعلان کر دے۔ کہا نہیں آپ کا نام استعمال کروں گا۔ امام نے کہا سن میں جانتا ہوں میں تجھ سے پہلے شہید کر دیا جاؤں گا۔ کہا کون شہید کرے گا؟ مولا نے کہا سننا چاہتا ہے تو میرا قاتل ہے۔ جب میں جانتا ہوں تو پھر میں ولی عہدی قبول کیوں کروں؟ توجہ ہے؟ کہا نہیں آپ کو قبول کرنی ہوگی ولی عہدی۔ امام نے کہا پھر جو چاہے لکھ دے، اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں راضی نہیں ہوں، اگر تو نے مجھے ایک لقب لکھنا ہی ہے تو جو چاہے لکھ دے، لیکن سن میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا مجھے شرط قبول ہے۔ اب اس وقت اس کے ذہن میں نہیں آیا اگر آپ سب مجھے کہیں کہ آپ ہمارے قاضی بن جائیں، ہمارے جج بن جائیں، میں کہوں ٹھیک ہے میں جج بنتا ہوں لیکن فیصلہ کوئی نہیں کروں گا، تو پھر یہ جج کیسا قبول کیا آپ نے؟ جب جج ہے اس کا مطلب ہے فیصلہ کریں، اور اگر فیصلہ نہیں کرنا تو جج نہیں ہے۔ امام نے کہا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کل ایک آدمی جب 2 سال 2.5 سال گزر گئے اور ایک آدمی اس کے دربار میں آیا، کہا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے۔ اس نے فوراً امام سے کہا کہ اس نے چوری کیا، فیصلہ کیجئے۔ مولانا نے کہا میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ اس نے مخاطب ہو کے چور سے کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں میں نے چوری کی ہے۔ کہا اچھا جانتے ہو چور کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا کیا سزا ہے؟ کہا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ کہا پھر تم تیار ہو؟ کہا نہیں، میرا ہاتھ کاٹے گا کون؟ تو؟ کہا تیری اتنی جرت، تو نہیں جانتا میں خلیفہ وقت ہوں؟ کہا ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو ہاتھ کاٹے گا؟ کہا تو نہیں جانتا تیرے باپ نے تیری ماں کو کنیز کے طور پہ خریدا تھا بیت المال کے پیسوں سے، تو پوری امت کی ملکیت ہے، تو ہمارا غلام ہے، تو کیسے فیصلہ کر سکتا؟ کہا تیری اتنی جرت خلیفہ سے ایسے بات کرے؟ کہا آپ ہمارے ولی عہد فیصلہ کیجئے۔ مولا نے کہا نہیں میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہا اب ہم پہ حرف آ رہا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ امام نے کہا سن یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب مجمع کی توجہ ہو، میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو عزیزان گرامی اس نے پورا کوشش کرنا، ایک منصوبہ بنانا شروع کیا مامون نے کہ کسی طریقے سے امام کو معاذ اللہ نیچا دکھا سکے، امام کی کوئی توہین کر سکے، لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ اب اس نے اپنے طور پہ منصوبہ بنایا، کہا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا امام کا ایک مناظرہ رکھواتے ہیں کیونکہ ہر جگہ اہل بیت کے علم کا چرچا تھا، ایک مناظرہ رکھوایا جائے۔ اس نے منصوبہ بنانا شروع کیا، کہ جتنے بھی ادیان عالم ہیں ان کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان سب کو میری طرف سے دعوت دو، کہ یہودیوں کے سب سے بڑے جو چیف رہبر کہلاتا ہے، جو ان کا رأس الجالوت ہے، اسے بلا لیا جائے، عیسائیوں کا
اسقف اعظم جسے آرچ بشپ یا پوپ کہا جاتا ہے اسے بلا لیا جائے. ہندوؤں کے سب سے بڑے سادھو کو، سب کو، جتنے ادیان ہیں، سابعی ستارہ پرست تھے، زرتشت جو آگ کی پرستش کرنے والے، سب کے بڑے بڑے علماء کو بلا لیا. دعوت دی کا فلاں تاریخ میں سب پہنچ جائیں. کہا اکیلے مت آئیں، سب سے کہو اپنے ساتھ پورا پورا لشکر لے کے آئیں، کتابیں لے کے آئیں. جب سب پہنچ گئے نا تو بہت خوش ہوا، دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوا. کہا آج ہمارے ولی عہد کا مناظرہ ہوگا. امام کے لیے خوش نہیں تھا، کہا اتنے لوگ آ گئے. اس نے ایک اپنے خادم کو بلایا، کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. وہ جو ولی عہد کو بلانے گیا نا خادم، وہ تقیہ میں تھا، وہ شیعہ تھا. وہ گیا امام کی بارگاہ میں، کہا مولا آپ کو مامون نے دربار میں بلایا. امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے. کہا نہیں مولا، وہاں پہ دربار میں بہت بڑے بڑے ادیان عالم کے علماء جمع ہیں، وہ سب آپ سے سوالات کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں. تو امام نے فوراً کہا کہ تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ بھائی توجہ سے سنیے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو فوراً کہا کہ امام نے کہا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہ نہیں مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ گھما پھرا کے بات کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ سوال کچھ کرتے ہیں، جواب کچھ ہوتا ہے. امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں، اسی کی کتاب سے، اسی کی رفتار سے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. توجہ ہے نا جی؟ تو امام نے کہا کہ چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا. اب عجیب و غریب ایک کیفیت ہے. امام نے کہا دیکھ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں کہ میرے شیعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف کیسے منصوبے بناتے ہیں. تو عراق کا رہنے والا ہے، تجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مامون نے کیوں یہ مناظرہ رکھا ہے؟ کہا مولا اگر جسارت نہ ہو، گستاخی نہ ہو تو میں عرض کر دوں. امام نے کہا تو جانتا نہیں ہمیں چاپلوسی سننا پسند نہیں. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. امام نے کہا مجھے چاپلوسی سننا پسند نہیں ہے، جو تو سمجھتا ہے وہی کہہ. وہ درباری لوگ ہیں جو چاپلوسی سنتے ہیں. کہا کہ نہیں مولا یہ آپ کی توہین کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. امام نے کہا ہاں میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعہ سمجھتے رہیں کہ یہ ہمارے متعلق کیا نیتیں رکھتے ہیں. اب ایک مرتبہ امام چلے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، میں پورا خون جگر لگا کے امام کی آمد کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام کیسے آئے ہوں گے؟ میرا دل کہتا ہے جب امام چلے ہوں گے تو آسمان سر پہ سایہ کر رہا ہوگا، زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی، چاروں طرف سے پردے اٹھ کے امام کے سر پہ سایہ کر رہے ہوں گے، لبیک کی صدائیں آ رہی ہوں گی، ممبر دعوت دے رہا ہوگا، اے وارث ممبر سلونی. ایک مرتبہ امام داخل ہوئے، مامون فوراً اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا. کہا فرزند رسول آئیے تخت پہ بیٹھ جائیے. امام نے کہا خبردار، تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، ہمارے لیے ممبر لگوا دے. ایک مرتبہ ممبر کو امام کے سامنے رکھ دیا گیا. امام فوراً ممبر پہ گئے، سارے مجمع کو دیکھا اور مامون نے کہا کہ فرزند رسول یہ سب لوگ آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا میں نے مناظرے کی دعوت دی ہے. امام بھی مسکرانے لگے. کہا ٹھیک ہے آپ سب لوگ ایک ایک سوال کیجئے گا، اگر آپ دعوت دیں تو میں پہلے سوال کرتا ہوں، چاہیں تو آپ پہلے سوال کر لیں. دیکھیں امام کو اپنے علم پہ اتنا یقین ہوتا ہے، امام معصوم کو اپنے علم لدنی پہ اتنا یقین ہوتا ہے. چاہو تو تم پہلے سوال کر لو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لوں. تو اب وہ سب گھبرانے لگے. کہا اتنا یقین ہے انہیں؟ اب وہ سب کے سب مجمع اپنا اپنا ایک ٹولیاں بنا کے کھڑے ہوئے تھے، گروہ کھڑے ہوئے تھے. یہ سارے یہودی کھڑے ہیں، سارے عیسائی کھڑے، مختلف گروہ کھڑے تھے. ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے. امام نے کہا کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ پہلے سوال کریں گے میں سوال کروں؟ کہ نہیں آپ جس گروہ سے جس دین سے چاہیں پہلے سوال کر لیجئے. تو امام نے کہا میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے. کیوں؟ عیسائی جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ذہن میں ہے نا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ. توجہ ہے مجمع کی؟
اب ایک مرتبہ امام نے مخاطب ہو کے عیسائیوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں اور ہم عبداللہ مانتے ہیں. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی اور بندہ. کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ نبی تھے، معصوم تھے، ان کا بہت مقام تھا، علم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے. جیسے آپ خاموش ہو گئے نا، وہ سارا دربار خاموش ہو گیا کہ یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ سے متعلق کہہ رہے ہیں. تو وہ جو آرچ بشپ تھا نا عیسائی سب سے بڑا اسقف اعظم، وہ چلانے لگا کہ کس نے کہا آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا جناب عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کسی نے رات میں بستر نہیں بچھایا، نہیں پہنچ سکے. رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، دن میں کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا. پوری زندگی دن میں روزے سے ہوتے تھے، رات میں پوری رات تہجد پڑھتے رہتے تھے. پہنچ گئے. امام نے اس کی زبان سے اقرار کرایا. تو امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے نا پوری رات نماز میں رہتے تھے، پورے دن روزے سے؟ یہ تو سارے عیسائی مانتے ہیں. کہ سارے عیسائی مانتے ہیں جناب عیسیٰ پوری زندگی رات میں تہجد پڑھتے رہے، دن میں روزہ رکھتے رہے. تو امام نے کہا یہ نماز روزہ کیا ہے؟ کہ نماز روزہ عبادت ہے. امام نے کہا اچھا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. بس میں جس محبت سے سن رہے ہیں آپ حضرات، اور جہاں تک میں مجمع دیکھ رہا ہوں، عزیزان کرام جملے پہ غور کیجئے گا. تو فرمایا مولا نے کہا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں. وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں. امام نے کہا میں نے سوال پوچھ لیا، تیرا سوال. تو امام نے کہا تمہارا سوال کیا؟ کہا اس نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں. ہمارے دین کی بنیاد ہی جناب عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پہ ہے. جب اس نے بنیاد کو ختم کر دیا اب سوال کیا کروں؟ اسے امام وقت کہا جاتا ہے. امام نے کہا تیرا سوال کا نہیں، میرا کوئی سوال نہیں ہے، کسی اور سے سوال کر لیجئے. امام نے کہا میرا دوسرا سوال یہودیوں سے ہے. اب یہودی جو راس الجالوت تھا، جو ان کا چیف رہبر تھا، وہ گھبرانے لگا. امام نے کہا اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کروں ذرا مجمع کو بتا دیں میری عبرانی زبان کیسی ہے. کیوں امام ان سے ان کی زبان میں بات کر رہے تھے. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا، ذرا توریت کو کھول، میں تلاوت کرتا ہوں، ذرا مجمع کو بتا دے میری تلاوت درست ہے یا نہیں. تو وہ ذرا دور کھڑا تھا، اس نے توریت کو کھولا. امام نے کہا دائیں صفحے سے جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے. امام نے تلاوت شروع کی. امام نے کہا ذرا بائیں صفحے کی دیکھ، وسط سے تلاوت کرتا ہوں. امام نے تلاوت کی. اس نے فوراً کتاب کو بند کر کے امام کو مخاطب ہو کے کہا مولا اے فرزند رسول، اے علی بن موسیٰ رضا، مجھے یہ بتائیے آپ وہاں منبر پہ بیٹھے، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے کون سا صفحہ کھولا؟ یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو میں حجت خدا ہی نہیں. کہا ذرا مجمع کو بتا میری تلاوت درست ہے. تو اس نے فوراً کہا ان کی توریت کی تلاوت میرے سے بہتر ہے، یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. امام نے کہا ذرا آپ کھول. عزیزان گرامی اس کتاب کا ترجمہ میں نے انگریزی میں کیا. کتاب التوحید شیخ صدوق کی کتاب ہے، 1000 سال پہلے شیخ صدوق نے لکھی ہے، اور یہ سارے ائمہ کے خطبے جمع کیے ہیں. جب میں اس کے انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا اور میں اس باب پہ پہنچا کہ امام ان کی کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں تو میں بہت پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ توریت، زبور، انجیل یہ تینوں تحریف کر دی گئی ہیں، تبدیل کر دی گئی ہیں، ان میں الٹریشن ہو گئی ہے. تو میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا تھا کہ امام نے 1250 سال پہلے حوالہ دیا، یہ موجودہ توریت میں ہے بھی یا نہیں؟ پہنچ رہے ہیں بھائی؟ بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں، مجمع پہنچ رہا ہے.
عزیزان گرامی، رات بہت تاخیر ہو چکی تھی جب میں ترجمہ کر رہا تھا، گھبراہٹ کے اندر میں نے فوراً کتاب کو رکھا، عربی کی عبارت تھی کیونکہ امام نے جو شیخ صدوق نے لکھی وہاں پہ عبارت عربی کی لکھی تھی، گیٹ وے ٹو بائبل میں نے فوراً جا کے توریت زبور انجیل کو کھولا، امام کی عبارت کو لکھا، کئی زبانوں میں ترجمہ موجود ہے، تو وہ عبارت جو امام نے پیش کی تھی آج بھی موجود ہے۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جن کی امامت کی نگاہیں 1200 سال سفر کر کے دیکھ کے بتا دیتی ہیں جب توریت میں تحریف ہوگی کون سی آیت نکال دی جائے گی، کون سی باقی رہے گی۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، سوچئے امام کون ہے، امام کی عظمتیں کیا ہے، معصوم کون ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب امام علیہ السلام نے حوالہ دیا حبقوق، کہا کہ ذرا توریت کو کھول اور یہ سورہ ہے حبقوق، اس کی آیت نمبر 17 سے سننا شروع کر۔ میں سنانا شروع کرتا ہوں اور یہاں پہ سنانے میں زیادہ لطف محسوس ہو رہا ہے کیونکہ امام کے الفاظ کو دہرا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امام نے کہا ذرا سن، میں تجھے بتاتا ہوں، یہ حبقوق ہے، سننا شروع کر۔ کہا وتجلی، ایک امام نے اس کو سوال کیا، امام نے کہا یہ بتا تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کی نبوت کو مانتے ہو، یہ بعد والے انبیاء کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس نے جواب دیا، کہا کہ کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے۔ آج اگر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو ساتھ چلیں گے۔ تو کہا جیسے بعد والے انبیاء ہیں نا انہوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے۔ امام نے کہا دیکھ جناب موسیٰ کے دو معجزات ہیں، ایک ان کا ید بیضا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے سینے میں اور جب باہر نکالتے تھے اسے نور نکلتا تھا، دوسرا ان کا عصا تھا، جب زمین پہ پھینکتے تھے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہی ہے نا دو معجزات؟ کہا تو امام نے فوراً کہا، امام نے کہا بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے معجزات دکھائے، جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، جناب ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور کتنے معجزات دکھائے۔ کہ نہیں، لیکن یہ جو بعد والے انبیاء کے معجزات ہیں نا یہ ہم نے خود نہیں دیکھے، یہ ان کے ماننے والوں نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو امام نے فوراً پلٹ کے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہ نہیں خود تو نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں آئے ہیں۔ امام نے کہا اور اگر وہی کوئی مستند کتاب کا حوالہ دے تو بتا تیرے نزدیک مستند کتاب کون سی ہے؟ اگر میں اسی کتاب سے بعد والے انبیاء کا حوالہ نہ دوں، کہ بھئی دیکھو ہمارے نزدیک جو سب سے مستند کتاب ہے نا وہ ہے توریت، اگر آپ وہاں سے دکھائیں گے تو مانوں گا۔ امام نے کہا ذرا توریت سورہ ہے حبقوق، اب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ توریت بہرحال کتاب تھی، انہوں نے تبدیل کر دی، تحریف ہو گئی ہے، آج پڑھنے لائق نہیں رہی ہے توریت اور زبور انجیل، کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ تحریف کر دی ہے، اس میں معاذ اللہ کیا کچھ پیش کر رکھا ہے۔ تو اب امام نے کہا ذرا یہ کھول اور میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تو امام نے تلاوت شروع کی، وتجلی ربک علی طور سینا، اور انگریزی ترجمہ تھا کہ آن ماؤنٹ سینائی، طور سینا پہ آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا۔ کہ یہ بتا طور سینا پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ پہ۔ کہا امام نے اگلی آیت میں دیکھ وعلی جبل السعیر، اور آپ کے رب نے بعد والے مرحلے میں جبل سعیر پہ وحی بھیجنی ہے۔ کہ یہ تمہاری توریت ہے، جبل سعیر کہاں ہے؟ کہا جانتا تو ہوں لیکن ہم نبی نہیں جانتے کس پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا، کیا تم نہیں یہ عقیدہ رکھتے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ آن ماؤنٹ سائر، انگریزی میں ترجمہ ماؤنٹ سائر، کا جبل سعیر پہ، کہ جی ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ امام نے کہا اب سن، اسی سورہ کے اندر 19ویں آیت ہے حبقوق کے اندر، کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہے وعلی جبل فاران، جبل فاران پہ، انگریزی ترجمہ تھا ماؤنٹ پھیرن۔ توجہ کیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ کہ آن ماؤنٹ پھیرن
کہ جبل فاران کے اوپر کہ پوری دنیا میں صرف مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے. جبل فاران میں غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا. کائنات میں صرف ایک محمد مصطفیٰ ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پہ جبل فاران پہ غار ہرا میں وحی نازل ہو. ایک جبل فاران ہے جس پہ وحی نازل ہوئی. غار ہرا میں ختمی مرتبت پہ عزیزان گرامی بھی امام نے پیش کیا. اس نے فوراً ایک سوال کیا کہ یہ سارے حوالے آپ کو کیسے معلوم ہیں؟ کتاب ہماری ہے، زبان ہماری ہے، دین ہمارا، یہ آپ کو حوالے کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا ذرا آگے جا کے دیکھ، وہاں لکھا ہے جیسے جناب موسیٰ کے 12 اوصیاء تھے، اس آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے. کہ 12 وصی ہوں گے. کہ ہاں لکھا ہے. یہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا جس معجزے کو کہے گا وہ معجزہ میں دکھاؤں گا، کیونکہ ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. امام نے فرمایا، امام نے کہا عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہا کہ ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. کہ جو معجزہ کہے گا میں تجھے دکھاؤں گا. ایک مرتبہ وہ سارے یہودی کہنے لگے اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہ ہے. بس یہاں تک جیسی بات پہنچی نا تو مامون کہنے لگا بہت ہو چکا، ہمارے ولی ہے سے بہت زیادہ سوال کیے جا رہے، میں برداشت نہیں کر رہا، میں جا رہا ہوں. جیسے تخت سے اترا امام نے مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھا. امام نے کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا. تو اب عزیزان گرامی امام نے ایک ایک کر کے پھر سابعی جتنے بھی ستارہ پرست تھے، زرتشت تھے، ہندو مکتب کے تھے، جتنے ادیان عالم تھے، پھر جتنے مذاہب تھے، امام نے سب کو جواب دیا. مفصل امام کا مناظرہ ہے، کبھی دیکھیے گا عزیزان گرامی. یہ علوم آل محمد ہے، یہ علم لدنی ہے امام معصوم کا کہ امام علیہ السلام نے اتنی دلیلیں پیش کی ہیں. عزیزان گرامی، جب تک علوم آل محمد نہ ہو یہ دین آگے نہیں بڑھ سکتا. دین باقی ہے تو آل محمد کی وجہ سے. عزیزان گرامی، بڑی بڑی ہستیاں ہیں تاریخ کے اندر، اور میں کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو تفصیل سے آج ایک سینے میں وہ طاقت نہیں محسوس ہو رہی ہے جس طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بے انتہا زحمتیں کرنے کے بعد دین پہنچایا، مکتب پہنچایا. 8ویں امام بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہماری مستند ترین روایات میں سے ہے، کامل زیارات میں ہے اور بہت سی کتابوں میں. میں نے الوقائع والحوادث میں دیکھی، مرحوم ملبوبی نے وہاں پہ اس کو درج کیا کہ امام رضا کے پاس کچھ ان کے اصحاب آئے اور نام ہے ریان ابن شبیب. دونوں باپ بیٹا بہت ہی امام کے چاہنے والوں میں. ریان ابن شبیب، توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ. ریان آئے، خود کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو دیکھا اور مولا کو دیکھا کہ اس زار و قطار انداز سے آنسو بہا رہے ہیں کہ پوری ریش مبارک تر ہے، چہرہ آنسو سے بھرا ہوا. تو فوراً میں نے سوال کیا ما یبکی کا ابن رسول اللہ، فرزند رسول کس چیز نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہا ابن شبیب، شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں پتا محرم شروع ہو گیا، محرم شروع ہو گیا. کہا مولا حکومت کی طرف سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تقیہ کا دور ہے. بس ویسا میرے ساتھ توجہ رکھیں گے. اب ایک مرتبہ امام نے مصائب بیان کرنا شروع کیے سید الشہداء کے. میں وہ پوری روایت نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں. میں آج کوشش کروں گا کہ مصائب سخت جملے نہ پیش کروں، لیکن سنیں گے. عزیزان گرامی، یہ جملے بڑے سخت جملے ہیں امام رضا علیہ السلام کے. امام نے روتے ہوئے کہا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ہمارے جد بزرگوار سید الشہداء کو اس طرح سے ذبح کیا گیا ہے کل کبش، جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اور میں نے کہا نا یہ مستند ترین روایات میں ہے، مستند ترین روایات میں. علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ امام نے یہ الفاظ استعمال کیوں کیے ہیں کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کر دیا جاتا ہے. کیوں امام نے کہا؟
کوئی وجہ شبہات ہوتی ہے نا، جیسے کہا اسد اللہ علی، اللہ کے شیر ہیں تو شجاعت ہے، تشبیہ شجاعت سے۔ آئیں ذرا غور سے سنیے گا، مصائب اس میں بڑے سخت ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، ان کے بیٹے تھے، بھائی تھے، سب کو ذبح کر دیا گیا، بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ کہا کسی کو بھی تاریخ میں اتنی مظلومیت سے نہیں مارا گیا جس مظلومیت سے حسین ابن علی کو۔ اور پھر ایک جملہ کہا، یبن الشبیب ان کنتا باقیا علی شیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی بھی رونا آ رہا ہو تو ہمارے جد بزرگوار کو رونا، کہا پھر حسین کو رونا۔ اگر کبھی بھی رونا آ رہا ہو، کسی وجہ سے پریشان ہو، تو کہا ہمیشہ حسین ابن علی کو یاد کرنا۔ کہا کیوں؟ امام نے یہ کیوں کہا؟ جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں اب آپ سے 3 سوال کروں گا۔ جب کسی بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا گوسفند کو، تو ہمیشہ اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن سید الشہداء کو تو بغیر پانی پلائے ذبح کیا گیا۔ اگر جملہ پہنچ رہا ہو، اجر و کمر اللہ۔ دوسرے، خنجر ہمیشہ تیز کیا جاتا ہے، گوسفند کو ذبح کرنے سے پہلے خنجر تیز کر لیا جاتا ہے۔ آیا خنجر تیز کیا گیا تھا؟ نہیں، تو پھر کیوں امام نے کہا گوسفند کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگے نا تو دوسری بھیڑوں سے چھپا دیا جاتا، سید الشہداء کو چھپا کے ذبح نہیں کیا گیا۔ مولا پھر کیوں آپ نے کہا؟ روایت کے الفاظ علماء کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب ایک گوسفند کو ذبح کر رہے ہوتے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا، مت مارنا یہ بھیڑ ہے۔ کہ جس طرح سے بھیڑ کو ذبح کر لیا جاتا کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ کہ ایک بہن کھڑی دیکھ رہی تھی اور بار بار ایک جملہ دہراتی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ آج جملے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سید الشہداء کی شہادت کے چند جملے پیش کروں گا۔ میں نے پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ کچھ وداعیاں ہیں سید الشہداء کی۔ ایک الوداعی ہے جناب زینب کبریٰ سے۔ بڑے بڑے علماء نے کہا، عطا اللہ مرشی کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا تو میری قبر کے اوپر امام حسین کی اپنی بہن زینب سے وداعی کے مصائب پڑھنا، کہ یہ وہ مصائب ہیں جس پہ ملائکہ روتے ہیں۔ کیسے ودا ہوئے؟ علامہ محمد باقر مجلسی کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ممبر پہ امام حسین کے حرم میں مجلس پڑھ رہے ہیں، 800 فقہا بیٹھے ہیں، کہ اچانک کوئی حرم کے اندر سے آتا، کہتا ہے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں موکل ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا ہے محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا دے۔ کیسے حسین نے ودا کیا تھا زینب سے، پیش کروں آپ کے سامنے، صرف جو جملے پیش کروں گا۔ آئے جناب سید الشہداء پہلے اس خیمے میں جہاں امام سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے۔ جب امام سجاد نے دیکھا نا تو کہا بابا اینا اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں؟ تو فوراً کہا قد تو بہا، آئے پھر بہن سے ودا کیا۔ کیسے ودا کیا؟ فوراً پہلے کہا بہن میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا، ایک ایک بی بی کا ہاتھ دیتے جاتے تھے، پھر کہا میں نے سجاد کو آپ کو سونپا۔ بس بھئی محافظ امامت ہے نا جناب زینب کبریٰ، تو ایک لحظہ آیا کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا مجھے میرا پرانا لباس لا دو۔ اپنے لباس پہ اس پرانے لباس کو پہنا اور چلنے لگے، خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں زیادہ دور نہیں گئے تھے، جناب زینب نے کہا مہلن مہلن یبنا، اے زہرا کے بیٹے ذرا ہے میرے بھیا آہستہ، ابھی فوراً باہر نہ جانا۔ جناب زینب نے روک لیا، آگے بڑھے جناب زینب کبریٰ اور کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی زینب جب آخری مرتبہ حسین سے ملنا تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا، بھیا ذرا اپنا گلا چاک کرنا۔ جناب سید الشہداء نے گلے کو کھولا، بی بی نے گلے کا بوسہ دیا، کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹانا۔ بی بی نے چادر کو ہٹایا، مولا نے کلائیوں کو چوما، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بابا نے وصیت کی تھی حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملنا میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا۔
اجرکم اللہ. بس بھئی جناب زینب کبریٰ ودا کر رہی ہیں. میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جملے، جو شہادت کے جملے بڑے سخت جملے ہیں جسے منع کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء میدان میں اترے اور جنگ شروع کی. آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح موجود تھی نا، جو دیکھ رہی تھی. روایت کے الفاظ ہے جب پہلی ضربت چلی تھی نا، جناب آدم نے رخ موڑ لیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اس سے آگے میں دیکھ نہیں پاؤں گا. روایت کے الفاظ ہیں آگے جب دوسری ضربت چلی، جناب نوح نے رخ موڑ لیا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، اس سے آگے میں دیکھ نہیں پاؤں گا. جب تیسری ضربت چلی، جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں جب اسماعیل کو ذبح کرنے لگا تھا میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، میں حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ضربتیں چلتی رہیں، انبیاء رخ موڑتے رہے. ایک ایسا وقت آیا خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور زہرا جانے. ایک ایسا وقت آیا جناب امیر نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے، اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا. میری طرف دیکھیے کہ آخری جملے پڑھ رہا ہوں. لیکن جناب سیدہ آگے بڑھی، اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، سید الشہداء کے سر کے نیچے رکھا، ہاتھوں کو گردن پہ رکھا، کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا میں نے رخ نہیں موڑا، پروردگارہ میں نے رخ نہیں موڑا. ضربتیں چل رہی تھی، بی بی کے ہاتھ تھے. بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. میں نے تمام کر دیا، میں نے آج مختصر کر دیا. میں نے شہادت کو نہیں پڑھا ہے، آپ برداشت نہیں نہ کر پاتے، میں نے تمام کر دیا. بس بھی ایک بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، بار بار کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ. بس میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ ایک لحظے کو بیان کرتی ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ جب میرا بھائی میدان کربلا میں تھا، آخری لحظات تھے، میں بھائی کو پہچان نہیں پا رہی تھی. کہا بی بی کیوں؟ کہا کیونکہ پورے جسم پہ اتنے تیر تھے، چہرہ لہو لہان تھا. میں نے ایک سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ کہ حسین نے کہا زینب ارجعی للفسطاط، ارجعی للخیام، خیمے میں واپس چلی دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھی ہاتھوں کو بلند کریں کہ میں آج دعا کرواؤں گا، واسطہ دے کے دعا کرایا کرتا ہوں. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، واسطہ اس لاشے کا جس کے لیے امام زمانہ نے کہا ہے سلام ہو میرا میرے جد حسین پہ، سلام ہو ان کے کٹے ہوئے گلے پہ، سلام ہو ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، سلام ہو میرے جد حسین پہ. جب میری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اور جملے کیا ہے میں عربی میں پیش کر دوں، ترجمہ نہیں کروں گا. مجھے کل کہا گیا بہت سے لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، مجھے معاف کر دیں، جو میری مائیں بہنیں بہت زیادہ برداشت نہیں کر سکیں. جملے پیش کر دوں، عربی میں کہوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا. امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو میرا میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. سلام ہو میرے جد حسین پہ اس لحظے میں جب شمر سینے پہ سوار تھا، آخذ بلحیت، ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا. اجرکم اللہ. صحابی رسول ہے نا جو کہتے ہیں رسول خدا امام حسین کے 4 مقامات کے بہت بوسے لیتے تھے. سن رہے ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، واسطہ دے رہا ہوں. یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اے عبید اللہ خبردار چھڑی نہ لگانا، اے عبید اللہ چھڑی نہ لگانا. میں نے خود رسول خدا کو دیکھا، حسین کی پیشانی کا بوسہ دیتے، لبوں کا بوسہ دیتے، گلے کا بوسہ دیتے،
سینے کا بوسہ دیتے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہ اس پیشانی پہ پتھر نے لگنا ہے، کہ لبوں پہ کہ یہاں چھڑی نے چلنا ہے، کہ گلے پہ کہ یہاں خنجر نے چلنا. کہ 3 مقامات سمجھ میں آتے ہیں. پیغمبر بار بار سینے پہ کیوں بوسے دیتے تھے امام حسین کے؟ کہ یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا. بس بھئی ایک واسطہ دیں گے، کہیں گے اے پروردگار تجھے واسطہ حسین کی مظلومیت کا، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا یہ مومنین برداشت نہیں کر پاتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا کہ آپ تو سنتے ہیں دیکھتے تو نہیں ہیں. پروردگارا واسطہ ان بہنوں کا جو مسلسل بھائی کے ساتھ، بھائی کے سر کے ساتھ جا رہی تھی. میں ایک جملہ پیش کروں، روایت کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ بھی جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا. پوچھا کیا بات ہے بی بی؟ کہا کہ حجاب کی وجہ سے میں بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھتی. جب نیزہ زمین پہ رکھتے ہیں نا اور دیوار سے لگا ہوتا میں اس وقت چہرے کو دیکھتی ہوں کہ میں سر نہیں اٹھاتی. پروردگارا واسطہ اس بی بی کی اسیری کا، جتنے مومنین اسیر ہیں سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگارا جتنے افراد نے التماس دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارا ایک آخری واسطہ دوں گا. بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے. میں ہمیشہ سوال کیا کرتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرایا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا. پروردگارا اس بیمار کا واسطہ، بیماروں کو شفائے کا عمل عاجلنا. پروردگارا ایک بچی کے پاؤں کے کانٹوں کا واسطہ. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف و کربلا کی، سامرہ کی، کاظمین کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارا جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس ٹوٹی ہوئی قبر کا جس کو امام زمانہ دیکھ کے بہت روتے ہوں گے، جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغاں ہے، اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، اس کے اس ہاتھ کا واسطہ جو پہلو پہ رہا کرتا تھا. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے سے تو جلال کا، تجھے واسطہ حسین ابن علی کا، مؤمنین کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. آل یہود کو، آل سعود کو، داعش کو غارت فرما. پروردگارا جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے مرحومین کے لیے، خصوصاً سید ذیشان اکبر جعفری کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء کے لیے. الفاتحہ.